والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، بدبودار مٹی سے، کھٹکنے والی مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا. بعض آیات میں نار السموم، سموم کہتے ہیں لو کو، جو گرم ہوا ہوتی ہے، اس سے پیدا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مکمل تخلیق کا پروسیس بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی لی، مختلف علاقوں سے، اس کو گیلا کیا، اور گیلی کر کے جب پڑی رہے کوئی چیز تو وہ کیچڑ بن جاتی ہے. تو کیچڑ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. جو جوہڑ ہوتے ہیں، گاؤں دیہات کے باہر جوہڑ ہوتے ہیں، ان میں بو ہوتی ہے، اور پڑا رہنے سے ریت کے بھاری ذرات نیچے رہ جاتے ہیں اور چکنی مٹی اوپر آ جاتی ہے. اور پھر اس بدبودار مٹی سے جب اس کا جسم بنایا تو وہ ایسے جیسے برتن مٹی کا، اس کو کھڑکاؤ تو کھٹکتا ہے، اس سے آواز آتی ہے. تو پھر وہ اس طرح کے سخت مٹی سے انسان کا بت بنایا، اور اس میں پھر روح پھونکی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر وہ وقت بھی آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر بندہ نہیں تھا، چیز نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ، تصور تک نہیں تھا. تو یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انسان مٹی سے بنایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور حضرت آدم سے ان کی بیوی کو بنایا. سب سے اوپر والی پسلی چھوٹی ہوتی ہے، نیچے والی پسلیاں سیدھی ہوتی ہیں، اور اوپر والی زیادہ کرو والی ہوتی ہے. اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے حضرت حوا کو نکالا. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ سکون حاصل کریں. پھر ان دونوں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان کے ذریعے پھر بے شمار انسانوں کو پھیلا دیا. تو یہ ابتدائی مراحل بھی بیان کیے، اور اس کے بعد ہر شخص کیسے پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ملے جلے پانی سے پیدا کیا، دونوں کے پانی سے پیدا کیا. اور فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر پانی کو ہم نے خون بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے خون کو بوٹی بنا دیا. پھر ہم بوٹی میں ہڈیاں پیدا کر دیں. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، ہم نے پھر ایک نئی چیز بنا دی. تو یہ سب پروسیس اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اور بخاری وغیرہ کی روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ 40 دن پانی کی شکل میں رہتے ہو، پھر 40 دن خون کی شکل میں رہتے ہو، پھر 40 دن بوٹی کی شکل میں رہتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ 4 مہینے کے بعد
آ کر کے روح پھونک دیتا ہے۔ اچھا، ایک روایت میں ہے اے رب نطفہ، فرشتہ رپورٹ دیتا ہے یا اللہ فلاں بن فلاں ابھی پانی کی حالت میں ہے۔ پھر وہ جب خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے تو کہتا ہے اے رب علقہ، یا اللہ ابو علقہ کی حالت میں ہے۔ پھر رپورٹ دیتا ہے یا اللہ یہ بوٹی بن گیا ہے۔ پھر وہ رپورٹ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے، وہ روح پھونکتا ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ فیؤمر باربع کلمات، 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ دی جاتی ہیں، بکتب رزقہ وعملہ واجلہ وشقی ام سعید، کہ یہ کیا کرے گا اور کب مرے گا، اور جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے خالق۔ کائنات میں بہت کم لوگ ہیں جو خالق کے منکر ہیں۔ ہندو بھی اوپر والا مانتے ہیں، اوپر والے نے یہ کیا وہ کیا، ہندو بھی اوپر والا مانتے ہیں، عیسائی یہودی بھی رب کو مانتے ہیں۔ اللہ خالق کا انکار وہ یا تو کمیونسٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل کسی دین کو مانتے ہی نہیں، یا یہ آتش پرست، اور ڈارون یہودی اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ انسان کو رب نے نہیں بنایا، یہ تو ایسے ہی ایک حادثہ ہوا تھا، اور حادثے کے بعد زمین آسمان بنے تھے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک کیڑا سا تھا، وہ کیڑا کھا پی کے بڑا ہو گیا، اور جب اور بڑا ہوا تو اس کا ہلتے ہلتے اس کی کچھ حصے بڑے ہو گئے تو ٹانگیں بن گئیں، کچھ حصے بڑے ہو گئے تو بازو بن گئے، اور پھر وہ کئی 100,000 سال بندر کی شکل میں رہا، تو پھر اس کے بعد اس کی دم گھسانا شروع کی اس نے، تو پھر وہ انسان بن گیا۔ یہ یہودی اصل میں بندروں کی اولاد ہے، یا ان کے بڑے بندر بنے تھے، بندروں کی اولاد نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے بڑے بندر بنے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی، یہ جو آپ کے سامنے یہودی بڑے بڑ مارتے ہیں نا، ان کو پوچھو کہ تمہارے وہ جو سمندر کنارے والی بستی تھی اس کا کیا قصہ ہے۔ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے شکار حرام کیا تھا، اور یہ شکار کرتے تھے، اور ان کو سمجھانے والوں نے سمجھایا اور یہ باز نہیں آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اللہ نے بعض کو خنزیر بھی بنا دیا تھا اور بندر بھی بنا دیا تھا۔ تو یہ ان کے بڑے بندر تھے اور یہ اولاد ہے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم جو بندروں سے مطلب ہے، بندروں کی اولاد نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بندر مر گئے تھے، وہ زندہ نہیں رہے تھے بعد میں، تو کیوں نہ ہم سارے انسانوں کو بندروں کی اولاد بنا دیں۔ تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا، اس کو کہتے ہیں نظریہ ارتقاء، اور یہ ہماری نصابی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور مسلمان اس کو اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آدم ہی پیدا کیا تھا، بندر نہیں بنایا تھا۔ پیدا کرنے سے پہلے بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے بتایا میں انسان بنا رہا ہوں، پھر بنا دیا اور اس میں روح پھونک دی، تو انسان کو اللہ نے انسان ہی بنایا تھا، یہ بندروں سے نہیں بنا۔ اور پھر بندر ہزاروں سال سے بندر ہیں، ان میں سے تو کوئی انسان نہیں بنا، ہزاروں سال سے بندر ہی ہیں۔ بھئی جب پہلا بندر گھستے گھستے انسان بن گیا تو پھر بندر ختم ہو جانے چاہیے تھے نا، سارے انسان بن جاتے، اتنا جو وقت گزر گیا ہے تو کچھ بندر ہی رہ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر کہتے ہیں یہ مذکر بندر بنا تھا دم گھس کر، مؤنث کا ان کو بھی کوئی پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ بیوقوفانہ عقیدہ ہے، ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو آدم کی صورت پر ہی پیدا کیا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ، اللہ نے آدم کو آدم کی صورت پر ہی پیدا کیا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ہی کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہو، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اور بعض روایتوں میں اس کی وضاحت بھی ہے علی صورت الرحمن، اللہ نے اپنی صورت پہ اس کو پیدا کیا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات ہے نا، اور ہماری بھی ذات ہے، مگر اس کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، مگر اس کے مشابہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی صورت کا معنی یہ کہ رب ذوالجلال نے، اللہ نے اپنے بھی یہ صفات، سننا، بولنا، دیکھنا اس میں پیدا کی ہیں، انسان میں بھی یہ چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن اللہ کی سننے کی صلاحیت اور ہماری بہت فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے بولنے کی اور ہمارے بہت فرق ہے، اللہ کی ذات اور ہماری ذات میں بہت فرق ہے، اس کی صفات اور ہماری صفات میں بہت فرق ہے۔ تو ایک ہوتی ہے تشبیہ فی اثبات الصفات، اور ایک ہوتی ہے فی کیفیت الصفات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی جیسی صفات بندے میں ہیں، مگر کیفیت وہ نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں اور وہ بہت دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ اور اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، آگے فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو بھی سمیع بصیر بنایا، تو یہ بھی سمیع بصیر ہے، وہ بھی سمیع بصیر ہے، مگر فرق بہت ہے۔ اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور رب اپنے بارے میں فرماتے ہیں وکان بالمؤمنین رحیما، اور رؤوف بھی۔ تو اللہ کی رافت اور رحمت اس کے لائق اور بندے کے لائق۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو کہا ہے العزیز اذ قالت امرأۃ العزیز، ہاں تو العزیز کہا ہے، اور جبکہ اللہ بھی العزیز ہے، اور اللہ کی عزت اللہ کے لائق اور بندے کے لائق کوئی کسی قسم کا تناسب اور ریشو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آدم کو اس کی شکل پر پیدا کیا، تو پھر اس کے مطلب ڈارون کا نظریے کی نفی ہو گئی، اور اگر یہ معنی ہے کہ اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، تو اس کا معنی یہ کہ صفات بندے میں بھی وہ ڈالی ہیں، مگر ان کی کیفیت اللہ کی اللہ جیسی اور بندے کی بندے جیسی ہیں، ان میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے حساب سے اللہ نے اپنا چہرہ ثابت کیا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اصنع الفلک بأعیننا، اے نوح میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، اپنی آنکھیں بیان کی ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس دن پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا، اور جب جہنم بڑی پریشان ہوگی کہ اس میں بہت تمازت ہے اور آنے والے تھوڑے ہیں، تو یضع فیہا الجبار قدمہ، رب ذوالجلال اس میں قدم رکھے گا۔ تو اللہ نے اپنا قدم ثابت کیا ہے، اپنی پنڈلی ثابت کی ہے، اپنی آنکھیں ثابت کی ہیں، اور اپنا چہرہ ثابت کیا ہے، اور اپنے ہاتھ ثابت کیے ہیں۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ اس آدم کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا، جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اس معنی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، مگر ہاتھی کا ہاتھ اور چونٹی کا ہاتھ اور بکری کا ہاتھ اور انسان کا ہاتھ برابر ہے؟ کوئی ریشو ہے؟ تو خالق مخلوق کی کیسے ریشی بنے گی؟ خالق کا کہ جو ثابت ہو جائے، اب جو میں نے 5 چیزیں بتائی ہیں ثابت ہے قرآن سے یا حدیث سے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی کہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں چیز بھی ثابت ہے، اور کوئی کہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اعضاء ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ کا جسم میں سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے جو ثابت ہوتا ہے مانتے ہیں، جو ثابت نہیں ہوتا نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کا اقرار کرتے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جو رب بتا دے ہم مان لیتے ہیں، اور جو رب نہ بتائے اس کو قیاس نہیں کرتے، اس لیے کہ ایمانیات ہیں، یہ
فقہ نہیں کہ جس میں قیاس کیا جائے۔ جن لوگوں نے غلطی کی وہ یہی کی کہ یا تو اللہ نے کوئی ایک چیز بتائی تو باقی چیزیں اپنی طرف سے ملا دی، یا پھر اس ایک کا بھی انکار کر دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں جو ثابت کیا اس کو مانتے ہیں، مگر اس کو مخلوق کے مشابہ قرار نہیں دیتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے اور انسان کو انسان پیدا کیا ہے، انسان کو بندروں سے نہیں بنایا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔